امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا، تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو، تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے۔ آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے، یہ معنی ہے، فوراً نہیں آپ کہہ دیں گے، آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے۔ حضرت جبریل امین نے جب کہا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، تو حضرت علی فوراً بھی کہہ سکتے تھے آپ ہی تو ہیں جبریل، یہ فٹافٹ کہہ سکتے تھے، اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی۔ لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو اللہ ماشاءاللہ آج کل لوگوں میں نظر نہیں آتے۔ کچھ طور طریقے ہیں، کچھ سلیقے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کے خاص نقطہ نظر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ سات زمینوں میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ لیکن نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی، تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتا تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے۔ تو امام غزالی بیعت ہو گئے، تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا۔ اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں، کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، کہ پہلے ہی فول ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ یاد ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے، امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ یہ تو تجھے آزمانے کے لیے انکار، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں، پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔
ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں. یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کرے تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ، جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑھا. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا. یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے.